السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ مرکز السلام لنشر الاسلام 2009 عیسوی سے اب تک الحمدللہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم کرتے آ رہا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم رہے گا۔ مقامی اور غیر مقامی احباب چاہے وہ ملک ہندوستان سے باہر رہے ہوں وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک حصے کی قیمت 4000 روپے کی ہے، اور مرکز اس بات کی بھی ذمہ داری لیتا ہے کہ جو حضرات مرکز کی جانب سے ذبح کردہ حصص اور شیئرز کو غرباء تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا بھی الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے۔ یاد رہے اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈر آگے کا نہیں، لیڈر پیچھے کا سوچ۔ لیڈر بننا ہے تو قوم کا درد رکھ۔ ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ آخری میں رہا کرتے تھے لشکر میں، تاکہ کوئی ضعیف، کوئی نادار، کوئی گری پڑی چیز کہیں گم ہو گئی ہو تو خود ذمہ دار ہوں، خود دیکھیں۔ خوبصورت لڑکے آتے ہی بول کے معلوم ہوتے ہی یہ بدبخت اتنے بے حیا ذلیل ہو چکے تھے، علل اعلان خوشی خوشی کیا ہے، بھاگتے دوڑتے حضرت لوط کے گھر پہنچے کہ آ گئے لڑکے، کہ خود یہ لڑکے۔ لیکن بے حیائی دیکھو کتنی، جیسا کہ آج کیا ہے، عام طور پر علل اعلان کہتا میں گیہوں کہتے، ہاں وہ مردے کو ہاتھ مردہ کر دینا، لیکن ہمارے پاس کیا بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو انبیاء کو کیا نہیں ہوتا، غیب نہیں معلوم ہوتا جب تک اللہ نہیں بتاتا۔ ان کو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں، یہ کہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے رسوا نہ کرو۔ یہاں پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ میری بیٹیاں ہیں، میں صرف اپنی بیٹیوں کی طرف نہیں تھا، مسلمان بچیوں کی طرف تھا۔ ایک دوسرا، میری بیٹیاں ہیں، کچھ کرنا ہے تو ان سے کرو کا مطلب کیا تھا؟ ارے بدبختو، مرد کو چھوڑ کر مرد عورت کا جو رشتہ فطری طور پر اللہ نے شادی کا رکھا ہے وہ کرو، اس کے لیے میں خود تمہیں مدد کرتا ہوں۔ یہ کیا غلاظت ہے، یہ کیا گندگی ہے کہ تم مرد سے کیا ہے جنسی تسکین پاتے ہو؟ بہت بڑا گناہ، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ ہاں، آج بہت عام ہوتا جا رہا ہے، خاص کر ہاسٹل اور کالج لائف میں میرے اتنے فون آتے ہیں نوجوانوں کے، اس میں پڑھ کے برباد ہو کے آخری میں فون کر کے پوچھتا کرنا کیا ہے۔ بڑی درد مندی سے کہنا پڑتا ہے مجھے، اللہ نے کچھ بنا دیا، ہم ہیں تو کچھ نہیں، لیکن اللہ نے دلوں میں ڈال دیا، بہت سے لوگ، بہت سے بچے، بہت سے نوجوان ابھی نکلے نہیں، اس غلاظت میں پڑھتے ہیں اور برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یا تو آخری ان کا انتہا خودکشی پہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ حضرت لوط کی قوم میں کیا تھا؟ شرک تھا، ہم جنس پرستی تھی۔ ویسے ہی یہاں پر کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس شرک تھا، اور ساتھ ساتھ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی، جو ہمارے پاس ڈنڈی مارنا بولتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت ڈنڈی مارتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بھی سخت ترین گناہ ہے۔ صحیح ناپ کے رہی تول کے دینا اللہ کے نزدیک بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو ڈنڈی مارتے ہیں اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اونٹنی چٹان پھٹی اور 9 ماہ کی گھابن اونٹنی بالکل سامنے تھی، ہاں صرف اللہ کے حکم سے، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود وہ ایمان لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگوں کے پاس ایک خاص خاصیت کیا تھی؟ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، يَنْحِتُون کہتے ہیں تراشنے کو، یہ پتھروں میں اپنے گھروں کو تراشتے تھے۔ ایسی طاقت تھی، اللہ نے ایسا فن بھی دیا تھا ان کو کہ یہ اپنے گھروں کو تراشتے تھے کائے میں، پہاڑوں میں، ہاں ينحتون من الجبال، پہاڑوں میں یہ تراشتے تھے، اور بیوتن آمینین، اور اس میں رہتے تھے بڑے امن سے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کیوں پیچھے رہے گی؟ اب آئیے اگلی آیت میں، فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط نے کہا کہ تم ہی تو کیا اجنبی لگتے ہو ہمارے لیے، کون ہو تم؟ اچھا، آپ لوگوں کو پریشانی یہ ہوگی کہ پہلے ہی بات آ گئی نا، پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے کیا؟ ہے نا، سمجھنے والے کے لیے یہ بات
اسے دوہرا لگے گی. پہلے ہی اوپر آیا تھا نا. ہاں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ فَبَشَّرْتُمُونِّي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. یہ تمام چیزیں آ گئی نا. پھر یہاں کیا اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سامنے والا قصہ اللہ پہلے بیان کرتا ہے، بعد والا قصہ بعد میں بیان کرتا ہے. کبھی کبھی بالترتیب بیان کرتا ہے، کبھی کبھی بعد میں ہوا اسے پہلے بیان کر دیتا ہے، اس کے بعد پہلے جو ہوا وہ بیان کر رہا ہے. پہلے یہ ہوا جو اب یہاں سے بیان شروع ہوا ہے. کہاں سے 61 سے. فلما جاء آل لوط المرسلون، وہ بھیجے ہوئے فرشتے جب قوم لوط کے پاس آئے. فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا لوط علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ قال انکم قوم منکرون، اجنبی لگتے ہو تم، کون ہو تم؟ کیونکہ وہاں پر بھی وہ آئے تھے فرشتوں کی شکل میں نہیں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. کیوں؟ ان کی بیماری وہی تھی نا. کن کی؟ ان بدبختوں کی. تو فرمایا کہ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ کہنے لگے ہم تمہارے پاس عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ حضرت لوط سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے آئے ہیں، اس واسطے کہ یہ لوگ آپ کئی سالوں سے انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ عذاب اللہ کا آ جائے گا، یہ کام چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو. لیکن یہ بدبخت کیا ہے، ماننے والے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. اس واسطے ہم بما كانوا فیہ یمترون، اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ کے پاس ہم یقین کے ساتھ، حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم یہ بات میں بالکل سچے ہیں، اب عذاب آ کر رہے گا. اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں آپ، بلکہ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ رات کے ایک حصے کے گہرائی کی رات میں، اندھیری بالکل رات کے ایک حصے میں تم کیا کرو، اپنے اہل و عیال کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ. کہاں سے؟ یہ سدوم کی بستی سے، جہاں پر عذاب ہونے والا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تمہیں اتباع کرنا ہے ان کے پیچھے. یہ دیکھو نبی کے لیے کتنا زیادہ ذمہ دار بتایا گیا. اللہ کہتا ہے کہ تم رات کے حصے میں جو ایمان والے ہیں، جو تمہارے اہل و عیال ایمان والے ہیں، ان کو لے کے نکلنا. اور وہ رات بھی کون سی رات ہونا؟ آخری اندھیری رات ہونا، یعنی بالکل 3-4 کا قریب کا زمانہ. ایسے میں آپ لے کے نکلنا. سب کو کیا کرنا؟ سامنے دینا جگہ، تم جاؤ سامنے. نگران کون بننا؟ تم بننا. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آخری پیچھے کون چلنا؟ آپ چلنا. حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا آپ دیکھتے جانا کہ یہ لوگ برابر آگے جا رہے ہیں، نہیں تو آپ آگے نہیں، لیڈر آگے کا نہیں، لیڈر پیچھے کا سوچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں 3 فلور کا کام جاری و ساری ہے. الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے. آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے. یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے. آپ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. شکرم جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیڈر بننا ہے تو قوم کا درد رکھ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ آخری میں رہا کرتے تھے لشکر میں، تاکہ کوئی ضعیف، کوئی نادار، کوئی گری پڑی چیز کہیں گم ہو گئی ہو تو خود ذمہ دار ہوں، خود دیکھیں. تو فرمایا کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور ان میں سے جو آپ کے ساتھی جو جا رہے ہیں ان میں کوئی بھی پلٹ کے نہیں دیکھنا. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے رہنا جہاں تمہیں حکم دیا گیا وہاں جا کے پہنچ جانا.
ہاں، بغیر پلٹ کے دیکھے چلنا. یہ کیوں بتایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ تم میں کا کوئی انسان پلٹ کے نہ دیکھے، سیدھے چلتے رہے. کیا ہوتا پلٹ کے دیکھنے سے؟ ہاں کیا بھائی، وطن چھوڑ کو جا رہا ہے، گھر چھوڑ کو جا رہا ہے اللہ کے لیے، پلٹ کے دیکھا تو کیا ہوگا اسے؟ در بڑھیں گا گھٹیں گا. تو اس لیے فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، پلٹ کے نہیں دیکھنا، سیدھا بس چھوڑ دیے اللہ کے لیے، سب چھوڑ دیے، نکل جاؤ. یہ پلٹ کے دیکھنے والوں میں بھی کون تھی؟ حضرت لوط کی بیوی تھی، اسی واسطے پکڑی گئی. اللہ نے کہا پلٹ کے مت دیکھنا، سیدھے چلتے رہنا. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں جا کے پہنچ جانا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، پھر اس کے بعد ہم نے وحی کی حضرت لوط پر. قضینا کا مطلب ہم نے وحی کی یا انہیں فیصلہ سنایا. کیا ہے اس بارے میں؟ ان دابر ہؤلاء، ہم ان لوگوں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیں گے. دابر جڑ کو کہتے ہیں، یعنی یہ جڑ سے کٹ جائیں گے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیں گے. مقطوع مصبحین، ان کے جڑ کو ہم کاٹ دیں گے صبح ہوتے ہوتے. اب رات کا موقع ہے، آپ لے کے نکل جائیے، کیونکہ نبی جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، یہ اللہ کا اصول ہے. تو اس واسطے نبی کو کیا کیے؟ پہلے آگے بھیج دیے، آپ اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ پورا کس طرف کا واقعہ؟ ون سائڈ، دو پارٹ ہیں واقعے کے. ایک پارٹ اب تک بیان ہو رہا تھا، وہ کون سا تھا؟ حضرت لوط اور حضرت لوط کے قوم کے ساتھ جو اہل ایمان اور فرشتوں کا قصہ اللہ بیان کر رہا تھا. آئے، انہوں نے کہا آپ کون اجنبی؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم عذاب لائے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، رات پہ رات اپنے اہل ایمان کو لے کے نکل جانا ہے. اب یہ دوسرا پارٹ کہاں؟ جب یہ لوگ آئے نا، آ گئے نا اندر، یہ بات چیت تو یہاں ہو رہی ہے نا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں پہنچے. کیوں پہنچے جی؟ ہاں، خوبصورت لڑکے آتے ہی بول کے معلوم ہوتے ہی یہ بدبخت اتنے بے حیا ذلیل ہو چکے تھے، علل اعلان خوشی خوشی کیا ہے، بھاگتے دوڑتے حضرت لوط کے گھر پہنچے کہ آ گئے لڑکے، خود یہ لڑکے. لیکن بے حیائی دیکھو کتنی، جیسا کہ آج کیا ہے عام طور پر علل اعلان کہتا میں گیہوں کہتے، ہاں وہ مردے کو ہاتھ مردہ کر دینا، لیکن ہمارے پاس کیا بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کیا بھی نہیں کر سکتے. کفرستان میں بستے ہیں، قانون کسی اور کا چلتا ہے، نظام خاندانی ٹوٹ رہے ہیں، نوجوان بھکر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. ہاں علل اعلان لکھتا ہے، علل اعلان. پہلے تبھی کیا ہے گورنمنٹ کے فارم میں میل فیمیل ہوتا تھا، اب میل فیمیل ادرس کہتے ہیں. خود گویا کہ کیا کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، ڈالو برابر تمہیں، کیا ہی ماں. دو چھوٹے تھے، میل ہوتا یا تو فیمیل ہوتا. اب دیکھیے سرکاری طور پر جتنے فارم آ رہے ہیں اس میں ادرس آ رہا ہے، اور بڑے بڑے جو عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی ہجڑے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو جا کے. اور ہجڑا ہونا فخر محسوس کر رہا ہے، بالکل بول کے عام طور. اور یہ خراب عادت میں ہمارے اپنے بچے بھی کئی ہیں، ہمارے اپنے بچے اسکولوں کے کالجز کے جو مل کے رہتے ہیں نا، ہاسٹلوں میں، یہ بیماری عام ہے. اللہ کی قسم، اللہ کا عذاب جیسے ان لوگوں پہ آیا، اگر ہم پہ برسا تو یاد رکھو بعید نہیں کہ یہ نہ ہوگا، کیونکہ ہم بھی وہی گناہوں میں پڑے ہوئے. اللہ ہی محفوظ رکھے. کہ فرمایا کہ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، کہ یہ لوگ خوشی خوشی چیختے چلاتے سیدھے پہنچے وہاں پر حضرت لوط کے اس میں. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، کم از کم مہمانوں کی تو رعایت کرو، مجھے ان کے سامنے کیا ہے ذلیل نہ کرو. ہاں فلا تفضحون، یہ کتنا ایک درد مندانہ کلام ہے، دیکھو. ہاں اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہیں کیونکہ وہ خوبصورت لڑکے دکھ رہے تھے انہیں. حضرت لوط کو بھی اس وقت نہیں معلوم تھا، بعد میں بات ہوئی یہ سب جو پہلے آ گئی. اس وقت وہ جب کہہ رہے تھے نہیں معلوم تھا ان کو. اس سے معلوم ہو انبیاء کو کیا نہیں ہوتا، غیب نہیں معلوم ہوتا جب تک اللہ نہیں بتاتا.
ان کو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں، یہ کہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے رسوا نہ کرو۔ اب دیکھو جواب کیا چھٹائی سے دے رہے ہیں بدبخت، قالوا اولم ننہک عن العالمین، اے لوط ہم نے پہلے ہی نہیں کہا تھا سارے لوگوں کا درد اپنے دل میں نہیں رکھنا بول کو؟ ہاں کیسے علم ننہک، کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا عن العالمین، تمام لوگوں کا کیا ہے، تو خیر خواہ مت بننا، ہم تجھے کچھ کرے کیا، ہم کرنے آئے ان کے ساتھ، ہاں خیر خواہ کہیں کو، بعض لوگ بولتے تم نہ کہیں کو جی پڑھیے جاؤ نا جی، تمہیں اتنا بے درد ہو جاتا کہ کوئی بولنے والا بولے تو سننا پسند نہیں کرتا، یہی حالانکہ آئے ہیں بدکاری کرنے کے لیے، اور بدکاری بھی بدترین بدکاری، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم یہ پہلے ہو جو پوری دنیا میں اس سے پہلے یہ برائی نہیں کرتے تھے، قوم لوط سے ہی شروع ہوا، اسی واسطے آج بھی یہ برائی کا ایک نام لوطی ہے، حالانکہ غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے، حضرت لوط کا نام اصل میں کیا ہوتا ہے، اس سے عزت شان میں غلطی ہوتی ہے، لوط ہی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ کیا ہے وہ حضرت لوط کے نام سے ہے۔ تو یہ بدبخت لوگ اس کو اس حد تک کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے روکیے مت، سارے عالم کا درد مت لیجئے، ہم نے پہلے ہی منع نہیں کیا تھا، ہم کو ہمارا راستہ چھوڑو۔ تو انہوں نے کیا کہا، دیکھو قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، دیکھو اگر تم کچھ کرنا ہے تو میرے بیٹیاں ہیں، اس کا غلط مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے میری بیٹیوں سے زنا کرو، نہیں، یہاں پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ میری بیٹیاں ہیں، میں صرف اپنی بیٹیوں کی طرف نہیں تھا، مسلمان بچیوں کی طرف تھا، ایک دوسرا میری بیٹیاں ہیں، کچھ کرنا ہے تو ان سے کرو کا مطلب کیا تھا، ارے بدبختوں مرد کو چھوڑ کر مرد عورت کا جو رشتہ فطری طور پر اللہ نے شادی کا رکھا ہے وہ کرو، اس کے لیے میں خود تمہیں مدد کرتا ہوں۔ یہ کیا غلاظت ہے، یہ کیا گندگی ہے کہ تم مرد سے کیا ہے جنسی تسکین پاتے ہو، وہ تو آگے بڑھ کے اب عورت سے بھی شروع ہو چکا ہے، بعض لوگ تو کیا علل اعلان کہہ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے ہم جنس پرستی کی شادی گورنمنٹ مان چکی ہے۔ اور میں اخبار پڑھ رہا تھا، شہر تو شہر بہت دور ہیں، گاؤں کے اندر ایسے کیسز آ رہے ہیں پولیس کے پاس کہ دو بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے پوری زندگی، نکاح کرو، پورا گھر پریشان، پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ دے دیا ہے پہلے سے آرڈر۔ ایک پورا واقعہ میں ابھی پڑھا تھا کسی سائٹ کا کہ بھابھی ننند دونوں شادی کر لیا، ہاں ابھی قریب میں پڑھا تھا میں اخبار میں، کیس ہو گیا، پولیس اسٹیشن چلے گئے، اور وہ دونوں پورے خاندان والے ادھر کے اور ادھر کے چھڑانے کے لیے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بالغ ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا ہمیں، ہم الگ روم میں رہیں گے، الگ گھر میں رہیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کون، بھابھی ننند، ہاں علل اعلان، گاؤں میں، وہ بھی گاؤں میں، ہاں شہر کی حالت تو کیا ہے پتہ نہیں، کون بچا ہوا ہے، ہاسٹل لائف، کالج لائف، اور خاص طور پر نوجوان کے لائف، یا تو اس کے ساتھ لڑکی کا چکر ہے یا تو لڑکے کا چکر ہے، ہاں غلاظت اتنی گندی ہو چکی ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دے تو بھی یاد رکھو بعید نہیں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ سخت ترین عذاب اللہ نے قوم لوط کو دیا تھا، ابھی ہم پڑھیں گے آگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری بیٹیاں ہیں، انہوں نے کہا، لیکن اس کے جواب میں وہ کیا کہے، وہ اگلی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے بیچ میں آ گیا، فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں، یہ کہ یہ فرشتوں نے جواب دیا حضرت لوط کو، یہ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر یہاں خود اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہا، اور صحیح تر بات یہی ہے کہ فرمایا کہ لعمرک، تیری عمر کی قسم اے رسول، کون، ہاں کون، تیرے عمر کی قسم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے اللہ نے،
یہ اعزاز ہے. ہاں میں نے بتایا نا کہ ایک ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت لوط کی عمر کی قسم کھا کے کہا لعمرک. ایک تفسیر کیا ہے؟ جو فرشتوں سے بات چل رہی تھی ان فرشتوں نے کہا کہ لعمرک، حضرت لوط کے عمر کی قسم کھا کے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ بدبخت لوگ اس نشے میں اندھے بن چکے ہیں. سکرت اصل میں کیا ہے؟ نشے کو بولتے ہیں. سکر اسی سے ہے. کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے. تو فرمایا کہ انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس نشے میں کس کے؟ ہومو سیکشولیٹی کے، ہم جنس پرستی کے نشے میں اندھے بن گئے یہ بدبخت لوگ. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ لعمرک، اللہ کا فرمان ہے. وہ فرشتوں کا مان لیا جائے تو وہ ترجمہ ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے تو یہاں ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے خطاب ہے. لعمرک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم. اس وقت ان بدبختوں کی حالت، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ ان بدبختوں کی حالت نشے میں وہ اندھے ہو چکے تھے یہ ہم جنس پرستی کے. اس میں دو باتیں مضمر ہیں. یہ کہ یاد رکھو یہ لت جو ہے نا، مرد سے مرد کی جنس، یہ لت نشے سے بھی بدترین ہے جو انسان نہیں چھوڑ سکتا اگر پڑ جائے. یاد رکھو بڑی بری لت ہے. اسی لیے بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں اس میں. ہاں اگر پڑ گئی نا وہ امام بنے، وہ جھبا خبا میں رہے، وہ بڑا بنے، منسٹر بنے، فلاں بنے، آئے دن خبریں آتے ہیں بچوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی. کیوں؟ یہ لت اتنی بری لت ہے کہ ایک بار لگ گئی تو شیطان چھوڑتا نہیں کبھی. اندھے بہرے ہو کے گر رہے تھے نشے میں کہ اس کی لذت کے لیے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، یہ حالت تھی کہ ہماری ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا جبکہ صبح ہو رہی تھی. مشرق جسے ہمیں کیا بولتے ہیں، اشراق کا وقت اسی سے نکلا ہے. مشرق یعنی صبح ہو کے ابھی دھوپ نکل رہی تھی کہ ہماری چیخ نے پکڑ لیا. ہاں 3 طرح کے عذابات آئے. یہ پہلا ہے جہاں سے عذاب شروع ہوا. ہاں یہ پہلا ہے کیا؟ فاخذتہم الصیحہ، ایک چنگھاڑ، ایک ایسی آواز جو کان کو پھاڑ دینے والی تھی جس سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل تھم گئے ان کے پورے کے پورے. ایک ہی لمحے میں گیا کہ کیا ہے، نیست و نب. یہ پہلا تھا، پہلا درجہ عذاب کا. اچھا آگے جاؤ. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے کیا کیا؟ انہیں اٹھایا اور انہیں گرایا، تل پٹ کر دیا. عالیہا لے گئے انہیں اوپر، سافلہا پھینکا وہاں سے. وامطرنا، جب وہ باڈی نیچے آ کے گری نا، وامطرنا علیہا، پھر ہم نے پتھروں کی بارش کی. ہاں کیسے پتھر؟ وہ بھی حجارۃ من سجیل، ایسے پتھر جو کنکر کے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اچھے موٹے موٹے کنکر کے جو پتھر ہوتے ہیں ویسے ان پہ گویا کہ 3 عذابات اللہ نے بیک وقت ان پہ اتارے. ایک چنگھاڑ، چیخ، یہ چیخ کی وجہ سے ان کے دل پھٹ کے رہ گئے، لیکن پھر بھی ان کی میتوں کو بھی نہیں چھوڑا، حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ. ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ جب جبرائیل آئے اور قوم لوط کی پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھا لیا، یہ ایک پر مارا، وہ پر میں پوری کی پوری ان کی بستی آ گئی اور اس کو لے کے اوپر گئے، یہاں تک کہ اتنا اوپر گئے کہ ملائے اعلیٰ یعنی پہلے آسمان کے فرشتوں نے حضرت لوط کے بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز کو سنا، اس حد تک اوپر لے کے گئے. ہاں جعلنا عالیہ سافلہا، پھر وہاں سے پھینکا انہیں. اب یہ باڈیز جب آ کے نیچے گرا تبھی یہ سب کچھ کیا ہے، فنا ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کی باڈی کو نہیں چھوڑا. سجیل، پھر ہم نے ان پہ کنکر پھینکے. ہاں دوسری جگہ منضود، لکھے ہوئے کنکر. ہاں ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا، کس پہ لگنا، کس کے لگنا، کس، اور وہ جہنم سے تپایا ہوا پتھر تھا. اس واسطے وہ جب گرے نا ان کے باڈیز بھی گل کے رہ گئی. اسی لیے آج بھی آ کر ڈیڈ سی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں کی جو ڈینسٹی ہے، وہاں کا جو پانی ہے دیکھنے میں بھی عجیب ڈراؤنا ہے، اور وہاں کوئی کیا نہیں ہوتا، ڈوبتا نہیں ہے.
آج تک ہزاروں سال ہو گئے اس عذاب کا اثر ابھی بھی اس علاقے میں ہے. اتنا سخت ترین عذاب کسی اور کو نہیں آیا، کیونکہ یہ غلیظ گندی قسم کی بیماری تھی ان بدبختوں میں. جو نوجوان اس میں پڑے ہوئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے اللہ کے لیے چھوڑ دو اگر یہ کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. بہت بڑا گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. ہاں آج بہت عام ہوتا جا رہا ہے، خاص کر ہاسٹل اور کالج لائف میں میرے اتنے فون آتے ہیں نوجوانوں کے، اس میں پڑھ کے برباد ہو کے آخری میں فون کر کے پوچھتا کرنا کیا ہے. بڑی درد مندی سے کہنا پڑتا ہے مجھے، اللہ نے کچھ بنا دیا، ہم ہیں تو کچھ نہیں لیکن اللہ نے دلوں میں ڈال دیا. بہت سے لوگ، بہت سے بچے، بہت سے نوجوان ابھی نکلے نہیں، اس غلاظت میں پڑتے ہیں اور برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. یا تو آخری ان کا انتہا خودکشی پہ ہوتا ہے. یاد رکھو، یاد رکھو، یہ اندر وحشت پیدا کر دیتا ہے، دل کے اندر مردانگی چھا جاتی ہے، محفلیں انہیں پسند نہیں ہوتی ہیں، اور ہاتھ پاؤں کا شیک، رگوں کی کمزوری بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے، اور آخر فنا کے گھاٹ اترتا ہے اس بیماری میں داخل ہونے والا. ہاں بڑی خطرناک ترین بیماری ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث یہاں تک اشارہ ہیں عذاب کے اعتبار سے، اگر کوئی کرتا ہوا دیکھے اور دونوں مرضی سے کر رہے تھے، دونوں کو قتل کر دو، کسی کو باقی نہ رکھو. زنا کے لیے تو سزا ہے، خالی کوڑے ہیں. ہاں اگر وہ شادی شدہ ہو کے کرے تب جا کے اسے سنسار کرنا ہے، لیکن اسے کیا ہے، کوڑے ہی نہیں ہیں. اگر یہ کر رہا ہے کوئی دونوں مرضی سے کر رہے ہیں، دونوں کو قتل کر دو، مار دو. ہاں حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو سزا یہ ہے کہ اس کو سب سے اونچی عمارت شہر کی کوئی ہے تو وہاں لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو، تاکہ تمام کے تمام قوم کے نوجوان سدھر جائیں کہ یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول ہیں اسلام کے، اور یہاں یہ عذاب ہے ان لوگوں کا. تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، جو لوگ نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، جو لوگ اس کو سمجھنے کی توفیق ہے، نشانیوں سے عبرت لینے کی توفیق ہے، ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٌ مُقِيمٌ، یہ بستیاں جو تھی وہ پوری شاہراہوں پر تھی، بالکل عام. آج بھی آپ عرب کے ساتھ، عرب کے وہ علاقے میں، ان کناروں میں آپ جائیں تو یہ بستیاں اب بھی آباد ہیں، اس وقت بھی آباد تھی. تو اسی لیے فرمایا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، بالکل شاہراہوں پر آپ ان کی بستیوں کو دیکھیں گے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اب یہاں سے پھر دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے. ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے. یہ ایکا کون تھے؟ اصل میں ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں بہت زیادہ درخت رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایکا. اور یہ حضرت مدین کی طرف اشارہ ہے. پہلے آیا تھا ابراہیم کا قصہ علیہ السلام، نمبر 2 پہ ہاں کہاں سے جی مریم سن لیا تمہیں؟ ہاں لوط. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت شعیب. ہمیشہ یاد رکھو یہاں پر ایکا کا معنی شعیب ہے، مدین. اب یہاں پر جو معاملہ تھا، ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ ان لوگوں کے پاس بھی دو، ایک شرک تھا، دوسرا ناپ تول میں کمی تھی. جیسا ان بدبختوں میں حضرت لوط کی قوم میں کیا تھا؟ شرک تھا، ہم جنس پرستی تھی. ویسے ہی یہاں پر کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس شرک تھا اور ساتھ ساتھ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی. جو ہمارے پاس ڈنڈی مارنا بولتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت ڈنڈی مارتے ہیں. یاد رکھو یہ بھی سخت ترین گناہ ہے. صحیح ناپ کے صحیح تول کے دینا اللہ کے نزدیک بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو ڈنڈی مارتے ہیں اس کا عذاب بہت سخت ہے. تو فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا والے یقیناً ظالم تھے، یعنی مدین والے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا. یا رب، جب رب انتقام لینے پہ آیا تو پھر بچے گا کون؟ فرمایا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، ان دونوں کی بستیاں، ہما وہ دونوں، لبی امام مبین، بالکل سامنے شاہراہوں پر کھلے ہوئے تھے. امام مطلب جو سامنے ہوتا ہے، سب کو نظر آتا نا امام، تو اس واسطے یہاں پر آیا کہ امام مبین، کھلے ہوئے راستے پر. کون سے دونوں بستیاں؟ وَإِنَّهُمَا، وہ دونوں بستیاں کون سے؟ ہاں
کیا بھائی سو لے کوئی کی پورے میں سمجھا سن لے کوئی سمجھا نا ہاں دونوں بستیاں والے تو کون سے بستے ہیں کیا بھائی ہاں حضرت لوط کی حضرت شعیب کی وہ دونوں ابھی بھی آپ جائیے عرب میں ان راستوں پر ہیں جو آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں ہاں وہاں پر اس وقت بھی کھلے ہوئے شاہراہوں پر تھے اور آخری میں آ گئی وہ بات جو اس صورت کا نام پڑا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور وادی حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا حجر کون ہے حجر سے کون سی قوم مراد ہے کیونکہ اس کا نام کیا ہے سورہ کا حجر اسی لفظ سے آیا ہے وہ اسی آیت میں جو 80 آیت میں حجر کا لفظ آیا ہے اسی سے آیا ہے یہ کذب اصحاب الحجر المرسلین اس میں علماء اتفاق کرتے ہیں حجر یہاں پر مراد ہے قوم سمود نہیں معلوم کی نئے باتیں بولتا نا بھائی نے ہم نے ایک نام بھی معلوم نہیں ہم نے لیٹسٹ پکچر پوچھو کہاں شوٹ ہوا پوچھو اور کون سی مووی آنے والی ہے کون سی ٹھہری ہوئی ہے یہ سب پوچھو فٹ فٹ جواب دیں گے ہم نے کیا معلوم قوم سمود کا تو کیا قوم عاد کا تو کیا ہاں قوم سمود پہلے قوم مدین اس سے پہلے قوم لوط اس سے پہلے قوم ابراہیم یہ ترتیب میں آ رہی ہے اچھا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا او بھائی وہ تو برابر قوم سمود کے ساتھ معاملہ کیا یعنی کون سے نبی گئے ہاں صالح گئے تو صالح کو وہ لوگ کیا کیے نشانی مانگے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کوئی نشانی لاؤ تو کیا نشانی آئی اونٹ نکلی اونٹنی ہاں تو انہی کا قصہ ہے کذب اصحاب الحجر المرسلین انہوں نے بھی کیا کیا تھا جو رسول ان کے پاس آئے ان کو جھٹلایا آئے تو ایک رسول اتنا کون آئے ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کے پاس کون آئے بھائی صالح علیہ السلام آئے کون انہوں یہ کی اتنا کذب اصحاب الحجر المرسلین حضرت سمود حضرت صالح علیہ السلام جب گئے تو یہ لوگ اونٹنی کا مطالبہ کیا اونٹنی آئی جھٹلا دی یہاں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے وہ پیچھے کا قصہ یہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے زیادہ صرف شارٹ کٹ میں ذکر ہو رہا ہے تو فرمایا کہ کذب اصحاب الحجر المرسلین ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا قوم مدین نے بھی حالانکہ ایک رسول کو جھٹلایا اللہ نے جمع کا صیغہ تو اس سے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے کیونکہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئے یاد رکھو کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ تک مانتا ہوں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا کافر ہی چنے کوئی کہتا ہے میں موسیٰ تک مانتا ہوں عیسیٰ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا کافر ہی چنے تمام رسولوں کو ماننا تو اس لیے فرمایا ایک رسول کا جھٹلانا تمام کے لیے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی لیکن وہ اعراض کر بیٹھے کیا نشانیاں اونٹنی چٹان پھٹی اور 9 ماہ کی گھابن اونٹنی بالکل سامنے تھی ہاں صرف اللہ کے حکم سے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ آئے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور ان لوگوں کے پاس ایک خاص خاصیت کیا تھی ینحتون کہتے ہیں تراشنے کو یہ پتھروں میں اپنے گھروں کو تراشتے تھے ایسی طاقت تھی اللہ نے ایسا فن بھی دیا تھا ان کو کہ یہ اپنے گھروں کو تراشتے تھے کائے میں پہاڑوں میں ہاں ینحتون من الجبال پہاڑوں میں یہ تراشتے تھے اور بیوتن آمینین اور اس میں رہتے تھے بڑے امن سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے آندھی آئی کسے قوم سمود کو اس سے پہلے کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عذابات آئے اب یہ سب چیزیں جب دیکھتے تھے تو ان بدبختوں کو کیا لگا سب سے سیف پہاڑوں میں گھر بنانا اگر آندھی آئی تو کچھ نہیں ہوگا زلزلہ آیا تو بھی کچھ نہیں ہوگا تو یہ دراصل کیا کیے سمجھے کہ ان کے یہ پہاڑ کے اندر کے بڑے بڑے مکان ان کے لیے بڑے سیف ہیں بیوتن آمینین اللہ کہتا ہے یہ سوچتے رہے فاخذتهم الصیحۃ مصبحین چنانچہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایک بڑے ہی چنگاڑ سے ایک چیخ سے انہیں کیا ہے ختم کر دیا صبح ہوتے ہوتے یہ بھی کیا ایک دھماکہ بس بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے ایک چیخ لگائی بس سب کے سب وہیں پر ڈھیر ہو گئے کیونکہ یہ کیفیت ہے جس کو ہم سن سکتے ہیں ایک حد ہے ہماری اس سے کم میں ہو تو سن نہیں سکتے اس سے بڑے تو ہم اٹیک میں آ کے مر جائیں گے
ہاں یہ ایک حد بندی ہے، اس حد تک ہی یہ کان برداشت کر سکتے ہیں. برداشت سے باہر ہوئے تو ہمارے کلیجے پھٹ سکتے ہیں اور اٹیک آ کے خون باہر نکل سکتا ہے. یہی حالتیں ہوئی کہ فاخذتہم الصیحہ، چیخ نے پکڑ لیا انہیں مصبحین، صبح ہوتے ہوتے ہی. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور جو پتھروں کے یہ مکانات بنائے ہوئے تھے کچھ بھی سہارا نہ بنے، کوئی بھی کام نہیں دیے، سب کے سب درے کے. آج تک ان کے مکانات باقی ہیں لیکن وہ باقی نہیں. ہاں آپ جا کے دیکھیے سمود کے وہ محلات جو آج بھی پتھروں میں وہ لوگ نقش بنائے ہوئے ہیں باقی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں رہے، نہ ان کو یہ گھر ان کو کیا کیے سیف کر سکے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل. اب یہ تمام 4 واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اصل میں کیا ہے، میں نے زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. اے اللہ کے رسول یہ سنا دے، یہ مذاق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جو چاہے کرو، جیسے چاہے کرو، اچھا برا سب جا کے ایک بن جائیں گے، نہیں. ایک ایک تمہاری حرکت نوٹ ہو رہی ہے اور بڑے ہی حق کے ساتھ بنایا ہے. یہاں جو اچھا کریں گے ان کے لیے جنت ملے گی، یہاں جو برا کریں گے ان کے لیے جہنم ملے گی. جو یہ عقیدہ رکھ کے گھومتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے کچھ بھی ہو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ اندھا اصول نہیں چلتا رب کے پاس. بڑے حق کے ساتھ زمین و آسمانوں کو اللہ بنایا ہے اور جیسے بنایا ہے ویسے ہی ایک دن اس کا نتیجہ آئے گا اور ویسے ہی تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اس وقت حساب ہوگا. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ درگزر کیجئے ان بدبختوں سے جو مشرکین آپ پر لگا رہے ہیں الزامات، کھیل مذاق، اللہ کے رسول کی بات جو نہیں مان رہے ہیں، آپ ان سے درگزر کیجئے. صفح الجمیل، بڑے ہی خوبصورت درگزر کرنا. درگزر میں بھی کیسا خوبصورت درگزر کرنا. ہاں جو بات ہے بولو، نہیں مانتا کیا کرو، اللہ ہدایت دے تمہیں. اچھا ہی خیر خواہی چاہو ہمیشہ، کچھ بھی ہو. فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی ہے سب کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا. یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے اور ہمارا وقت بھی بالکل ختم ہو رہا ہے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں 3 فلور کا کام جاری و ساری ہے. الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے. آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے. یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے. آپ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. شکرم جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.